دین اسلام ہمیں کچھ ایسے اصول اور ضوابط بتاتا ہے جن پہ چل کے ہم حلال و حرام کے تصورات کی اس طرح وضاحت کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری عملی زندگی میں بھی اسلام کی برکات ظاہر ہوں، اور دین اسلام کی ان عظمتوں کو اپنانے کی وجہ سے ہماری عبادت میں، ہماری ریاضت میں، ہمارے عمل میں بھی برکات شامل ہوتی ہیں۔ اسلام نے کسب حلال کا تصور دیا۔ لافل ارننگ کا کنسیپٹ دین اسلام میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا عمل رزق حلال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم اسلام کے تصور حلال و حرام پہ بات کریں گے، اور حلال و حرام کی قیود کیا ہے، قرآن و سنت کا حکم کیا ہے، اور اس کے بارے میں دین اسلام نے ہمیں کیسے وضاحت کی۔ آج ہم دلائل شرعیہ سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ہمیں حلال اور حرام کی بالکل حدود و قیود کی وضاحت کرتا ہے۔ حلال اور حرام کے پیرامیٹرز واضح کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا جو عمل خدا کے قرب کا سبب بنتا ہے، اس میں سب سے زیادہ مؤثر ترین ذریعہ اور سب سے زیادہ ایفیکٹو سورس رزق حلال ہے، اور انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حرام کا استعمال ہے۔ حلال اور حرام یہ دو لفظ عموماً آپ سنتے ہیں۔ اس کی اصطلاح میں تعریف یہ ہے، جس چیز کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، جس چیز کے اپنانے کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، وہ کھانے میں ہے، وہ افعال ہیں، وہ زندگی گزارنے کے ضابطۂ حیات ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جس کو شریعت نے احسن نظر سے دیکھتے ہوئے اجازت دی، ان کو حلال کہتے ہیں۔ اور وہ تمام چیزیں جس کو شریعت نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، وہ کھانے میں ہوں، وہ معمولات میں ہوں، وہ زندگی گزارنے کے کچھ طریقہ کار ہوں جس کو شریعت نے جائز نظر سے نہیں دیکھا اور اس کی اجازت نہ دی، اس کو حرام کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک کانسیپٹ مکروہ کا ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن کو مکروہ قرار دیا گیا، اور اگر اس کے اندر تاکید کے ساتھ حکم آ جائے، اگر اس کے اندر تھوڑا سا سختی سے حکم آ جائے، تو پھر وہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہو جاتا ہے جس کی اجازت نہیں۔ اور اگر اس کے اندر سختی کا حکم نہ ہو، تاکید نہ ہو، تو پھر اسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی وجہ سے یا غلطی سے انسان سے ہو جائے تو انسان کو فوراً اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ دین اسلام نے حلال و حرام کے معیار کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حلال و حرام وہ حکم ہے جو پروردگار نے ہر امت میں رکھا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک عموماً بہت سی کامن چیزیں ہیں جو حلال و حرام کے معیار میں پوری اترتی ہیں۔ انسان کے رہن سہن، انسان کا طرز حیات، انسان کے گفتگو بولنے کے معاملات، انسان کے کھانے پینے کی چیزیں، اس میں بہت سی چیزیں کامن رکھی گئیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے حکم دیا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ اس سے پتہ چلا اسلام نے تمام رسولوں کو جو حکم دیا، در حقیقت وہ امت کو ترغیب دلانے کے لیے ہے، اور وہ حکم تھا طیبات کا، پاکیزہ چیزوں کا۔ اور قرآن مجید میں جو ترتیب رکھی، پہلے کلوا من الطیبات اور اس کے بعد واعملوا صالحا،
پہلے پاک چیزوں کا حکم دیا، پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، اور پھر عمل صالح کی ترغیب دلائی۔ اس کی وجہ انسان کا رزق اسی پر اس کی عبادت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ رزق حلال انسان کے لیے عبادت میں روحانی جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ارننگ کو لافل کر لیتا ہے، جب وہ اپنی کمائی کو حلال کر لیتا ہے، جب وہ حلال کماتا ہے، تو ایک ایک لقمہ اس کے اندر روحانیت کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، اور یہی کیفیت اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے ایمان اور مومن کی ان تمام کی تمام لذتیں جو اللہ نے اہل ایمان کو عطا کی، رزق حلال کی وجہ سے اللہ اسے نور ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، اور اس ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اور بھی متعدد مقام پر اسی طرح رزق حلال کا حکم دیا۔ پروردگار نے کہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، اے لوگو پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ دونوں کا حکم دیا۔ بعض چیزیں حلال تو ہیں، لیکن انسان ان کو حاصل کرنے کے ایسے سورسز یوز کرتا ہے کہ وہ پاکیزہ نہیں رہتی۔ اگر ایک چیز حلال ہے، انسان جھوٹ بول کے بیچتا ہے، وہ حلال چیز پھر پاکیزہ نہ رہی۔ اسلام نے دو کنسپٹ دیے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے پاک بھی کھاؤ اور حلال بھی کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ کا تصور یہ اسلام کا وہ تصور ہے جو انسان کی ساری عبادت میں، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، جتنے بھی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ حلال کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حرام مال سے اللہ صدقات کو قبول ہی نہیں کرتا، حرام مال سے زکوٰۃ دینا بھی حرام ہے، حرام مال سے صدقہ و خیرات دینا بھی منع ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پاک چیزیں دی جاتی ہیں اور پاک ہی قبول کی جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے حلال اور پاکیزہ کے کانسیپٹ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اہل ایمان کو اس کی ترغیب دلائی کہ پاکیزہ بھی کھاؤ اور حلال بھی کھاؤ۔ دین اسلام نے اس کی تفصیلات کے اندر بہت سی چیزیں ذکر کی۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو ہم زمین میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ نیچرل چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پروردگار نے جو چیزیں ہمیں زندگی میں عطا کی ہیں، ہم دنیاوی چیزوں میں کھانے پینے میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اوورآل دیکھا جائے تو ان کی 5 قسمیں بنتی ہیں، 5 طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہم کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، جیسے حیوانات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، اور اسی طرح سی فوڈ ہے۔ دین اسلام نے اس کے لیے جو اصول بتائے اور جو فقہاء نے متعین کیے، اس میں سے جانوروں کے لیے یہ حقوق ہے، جانوروں کے لیے یہ تصور ہے کہ وہ جانور جن کے دانت سٹیٹ ہوں وہ حلال ہیں، اور جن کے 2 دانت بڑے ہوں وہ حرام ہیں، جیسے شیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، ان کے 2 دانت بڑے ہوتے ہیں، اور جن کے دانت سٹیٹ ہیں وہ حلال ہیں سوائے گدھے کے اور گھوڑا کے، باقی جانوروں کو حلال قرار دیا۔ اس طرح جانوروں کی حلت کا یہ حکم ہمیں دنیا کے تمام جانوروں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اسی طرح جو پرندے ہیں اس کے بارے میں فقہاء نے یہ قاعدہ مقرر کیا، ہر وہ پرندہ جو اپنی چونچ سے دانہ اٹھاتا ہے وہ حلال ہے، اور جو پنجے میں لے کر نوچ کے کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ لہذا شاہین ہے، ایگل ہے، اور اسی طرح وہ پرندے جو اپنے پنجے میں لے کر نوچ کے کھاتے ہیں وہ حرام ہے، اور مرغی ہے، اسی طرح کبوتر ہے، چڑیا ہے، جو اپنے چونچ سے دانہ اٹھائے وہ حلال ہے۔ شریعت نے یہ قاعدہ اور ضابطہ مقرر کر دیا۔ اب دنیا کے تمام پرندے حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اسی طرح جو سی فوڈ ہے،
اس میں جو مچھلی کی انواع ہیں، مچھلی کی کروڑوں انواع ہیں، ہو مچھلی کی انواع، وہ تمام کی تمام حلال ہیں۔ اور جو مچھلی سے ہٹ کر کیڑے میں آتے ہیں، حشرات الارض والے، جس کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ یہ فش کی انواع ہے یا مچھلی ہے، وہ تمام کی تمام حلال، جو مچھلی سے ہٹ کر ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو نباتات ہیں، سبزی فروٹ وغیرہ، جو نشہ آور نہ ہو، جو انسان کی جسم کے لیے مضر نہ ہو، یعنی جس میں زہریلی جڑی بوٹیاں آ گئیں، جن میں نشہ آور چیزیں آ گئی، وہ سب منع ہیں۔ باقی جو چیزیں انسان کے جسم کے لیے ٹھیک ہیں، وہ تمام سبزی فروٹ نباتات جائز ہیں۔ اور آخری چیز جمادات ہیں۔ جمادات کا مطلب پتھر ہے اور بہت سی دھاتیں ہیں، وہ دھاتیں جن کو ہم کنورٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں، وہ حلال ہیں۔ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اگر ہم چاندی کے ورق بنا کے اور ہم میٹھی چیزوں پہ لگا کے کھا لیں تو حلال ہے، کیونکہ وہ کنورٹ ہو گئے۔ اسی طرح شنگرف ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم کشتہ بنا کے کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ دھاتیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح دنیا میں جتنے بھی جانور، پرندے، سی فوڈ اور نباتات اور جمادات، اس کے بارے میں جو فقہاء نے قاعدہ مقرر کیا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس سے پتہ چلا یہ حلال اور یہ حرام۔ رزق حلال کے بارے میں اور کسب حلال کے بارے میں اسلام نے بالکل واضح طور پہ احکام ارشاد فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقام پر ترغیب دلائی کسب حلال کی، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے بارے میں حکم دیا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے پاکیزہ اور حلال کھاؤ۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ شخص جو آپ سے مانگنے کے لیے آیا، آپ نے دستے سوال دراز کرنے پر اس کو کلہاڑی خود بنا کے اپنے ہاتھ سے دی اور کہا لکڑیاں کاٹو اور اس کے بعد اس کو بیچ کر حلال طریقے سے کھاؤ، اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ رزق حلال کی ترغیب دلاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یعنی اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا کہ جب کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، اپنی فیملی کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اس کی کوشش عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حلال و حرام کے معیارات بھی ذکر کر دیے، اور جو چیزیں مشکوک ہیں، جن میں ڈاؤٹ ہے، اسلام نے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا۔ اگر ہم بہت سی چیزوں کا انالیسس کریں، جائزہ لیں، تو بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہمیں ڈاؤٹ رہتا ہے۔ تو دین اسلام نے اس کے بارے میں بڑا پیارا تصور دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بڑی پیاری مثال اور ایگزامپل سے سمجھایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، فرمایا ان کے درمیان کچھ امور مشتبہات ہیں، یعنی کچھ اس میں ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں، کچھ شک والی چیزیں ہیں جس کے بارے میں کلیئر نہیں پتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان مشکوک چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا، اور جو ان مشکوک چیزوں میں، ڈاؤٹ والی چیزوں میں پڑے گا، آہستہ آہستہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے ایک ممنوع چراگاہ کے قریب آ جائے، جہاں پروہیبٹڈ لکھا ہو کہ یہاں بکریاں چرانا منع ہے، اور اس کی باڑ لگی ہو، اور وہ وہیں آ کے چرانے لگ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی بکری باڑ پھلانگ کر اس باغ میں داخل ہو جائے۔ فرمایا جس طرح کسی بھی بادشاہ کی، کسی بھی شخص کی ممنوع چراگاہ ہوتی ہے جس کی باڑ لگا کے روک دیا جاتا ہے کہ یہاں جانوروں کو، بکریوں کو چرانے کی اجازت نہیں، فرمایا ایسے ہی اللہ کی بھی ممنوع کردہ چراگاہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس حرام کردہ اور اللہ کی ممنوع چراگاہ جس کو پروردگار نے منع کیا اس کے قریب قریب آپ پڑکیں گے، اس کے قریب قریب آپ اسی طرح پھرتے رہیں گے تو مشکوک چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے جیسے بکری باڑ کو پھیلان کے اندر داخل ہو گئی، جیسے بکری اس باڑ کو پھلانگ کر اندر داخل ہو گئی، کہیں یہ نہ ہو آپ بھی مشکوک چیز کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جائیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حلال و حرام کے پیرامیٹرز اللہ اس کے رسول نے متعین کر دیے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے معاشرت میں، معیشت میں، ڈفرنٹ چیزوں میں، ہماری ایک لگژری لائف میں جیسے جیسے ہم چیزوں میں اضافہ دیکھتے ہیں، ہمیں جیسے جیسے بہت سی چیزوں کا دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی ان چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ہمیں کلیئر نہیں پتا کہ یہ حلال و حرام ہے، اس میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ چونکہ ہر علاقے کی معاشرت جدا ہے، وہاں کا رہن سہن جدا ہے، طرز بود و بات جدا ہے، کھانے پینے کے معیارات جدا ہیں، لیکن ہمیں اس میں شرع نے حکم دے دیا کہ اگر کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو تو آپ اس ڈاؤٹ والی چیز سے بچ جائیں۔ اگر آپ شک والی چیز سے بچیں گے اللہ آپ کو حرام سے بچا لے گا، وگرنہ وہ شک والی چیز میں پڑنے سے آہستہ آہستہ انسان گناہ میں پڑتا ہے اور پھر وہ حرام میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام تو انسان کی سوچ میں پیدا ہونے والے خیال کی بھی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ جس وقت آپ کی سوچ پاک ہوگی، اور پھر اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، اسلام نے تو اپنی نظر میں بھی حیا پیدا کرنے کا حکم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ آپ حیا کو اپنے دامن میں رکھیے۔ صحابہ نے کہا الحمدللہ ہم حیا کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذہن اور ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی بھی حفاظت کی جائے، اور یہ بھی شرم و حیا کا تصور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دین اسلام نے ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر کو بھی مضبوط رکھنے اور حلال و حرام کے معیارات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دین اسلام نے جہاں ہمیں حلال اور حرام کے معیارات بتائے، وہاں ہمیں جائز سورسز کی بھی بات کی، حلال سورسز کی بھی بات کی، اور حرام کے جو سورسز ہیں اس کی بھی وضاحت کی۔ کسی کے مال کو ظلماً ہتھیانا حرام ہے، اور قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کے مال کو ظلماً لینے سے منع کر دیا، چونکہ وہ حرام ہے۔ انسان جب کماتا ہے تو اس کو اپنی روزی کو بھی حلال رکھنا ہے۔ وہ اپنی روزی کو، اپنی ارننگ کو لافل کیسے کر سکتا ہے، حلال کیسے کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے ضابطوں کو نہ اپنائے۔ آج کمانے کے سورسز میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ دین اسلام نے سود کو مکمل طور پہ حرام قرار دیا، بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول سے جنگ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ایسا منافع، ایسا پروفٹ جو بغیر کسی محنت کے آپ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کسی کو پیسے دیں قرضے پر اور اس سے واپسی پر زیادہ کا مطالبہ کریں۔ آپ نے یہ جو زائدہ کا مطالبہ کیا اور زائد لیا، یہ آپ نے بغیر کسی محنت کے حاصل کیا۔ اسلام اسی طرح فکس پروفٹ سے منع کرتا ہے، اس لیے کنونشنل بینکاری کے مقابلے میں اسلامی بینکاری کو اسلام نے متعارف کروایا، جہاں آپ مداربت کر سکتے ہیں، مشارکت کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرتے ہوئے لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس لیے فکس پروفٹ، اسی طرح کسی چیز کو فکس لیتے ہوئے اور اس کے اندر کسی شخص سے آپ نے فکس پیسے لیے یا کسی
کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر آپ نے اس سے واپسی پر زائد کا مطالبہ کیا، یا آپ نے کسی کو رقم دینے کے بعد ایک پرسنٹیج اس کے ساتھ متعین کر دی، ایسی چیزیں جس میں آپ پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں اور بغیر کسی محنت کے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس وقت یہ کانسیپٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں پیش کیا کہ پیسے پہ پروفٹ نہ کمائیں، اشیاء پہ پروفٹ کمائیں، تو بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ہم پیسہ دے کے پروفٹ کماتے ہیں، کسی کو قرضہ دے کر اس سے واپسی پر زیادہ لیتے ہیں، تو پھر ایک بندہ کسی بھی چیز کو اپنی دکان پہ شاپ پہ رکھ کے بیچتا ہے، وہ بھی تو پروفٹ کما رہا ہے۔ اس نے مارکیٹ سے اگر فریج کو 70,000 میں خریدا ہے، وہ اپنی دکان پہ رکھ کے اس کو 80,000 میں بیچ رہا ہے، تو وہ بھی تو 80,000 کما رہا ہے، 10,000 اس نے اس میں زائد کما لیے۔ یہ ایک مثال ہے آج کے دور کے حوالے سے، اور اسی طرح کا سوال اس دور میں بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری اور فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا، بیع کو جائز قرار دیا، لیکن سود کو حرام قرار دیا۔ اس لیے کہ جو چیز مارکیٹ سے خریدتا ہے، وہ جا کے پیسہ لگاتا ہے، وہاں سے چیزوں کو اٹھاتا ہے، پھر اپنی شاپ پہ رکھتا ہے، اپنی شاپ کا کرایہ دیتا ہے، اپنے ملازم کو دیتا ہے، اس نے سارا خرچہ نکالا ہے، پھر اس نے اپنی پروفٹ کو شریعت کے مطابق رکھتے ہوئے اس کو بیچا ہے، تو یہ اس کی محنت ہے جس کا وہ عوض کما رہا ہے۔ تو لہذا بیع جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، لیکن جس نے فقط پیسے دیے اور پیسے پر پروفٹ کمائی، اسلام نے کہا اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اسلام نے مداربت کی بات کی، مشارکت کی بات کی، اور اسلام نے اسلامی بینکاری کو متعارف کرایا کہ جس میں لاس اینڈ پروفٹ کے ساتھ انسان چلتا ہے۔ اس لیے فکس پروفٹ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ایسے سورسز جن میں انسان کو صرف فکس پروفٹ ملتا جائے، اس میں کسی ایک کا نقصان بھی پوشیدہ ہو۔ اسی طرح اجناس، آپ کسی کو گندم دیں اور 10 کلو گندم دینے کے بعد واپسی پر 12 کلو گندم کا مطالبہ کرے، ایسی اجناس کی خرید و فروخت بھی سود میں آتی ہے۔ دین اسلام کسی ایک بندے کی بھی کسی بھی طرح اس کے نقصان کی اور اس کو ملنے والے لاس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ لہذا اس کو بہت وسعت کے ساتھ اسلام نے بیان کیا۔ درخت پر پھل ابھی تک نہیں آیا، اس کی خرید و فروخت کو جائز قرار نہیں دیا۔ اسی طرح باقی وہ چیزیں کہ جس کے اندر کسی کے ساتھ غبن، دھوکے کا اندیشہ ہو، اس کو بھی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے پروفٹ رکھنے کا ایک ریشو اتنی مقرر کی کہ جس میں کسی بندے کے جتنے اخراجات ہیں وہ پورے ہوں اور وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ بہت زیادہ بھی پروفٹ رکھنے کی اجازت نہیں دی، جس کو غبن فاحش فقہا نے کہا۔ لہذا رزق حلال کے لیے انسان کو ان تمام چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اجناس ہیں، جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، اسلام نے اس کی ذخیرہ اندوزی کی بھی اجازت نہیں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کی پھٹکار کی بات کی کہ جو لوگوں کو ضرورت ہے اور وہ اجناس اور بنیادی ضروریات کو اپنے پاس سٹور اس نیت سے کرتا ہے کہ جب یہ مہنگی ہو تو پھر میں بیچوں گا۔ اس لیے اسلام نے حلال کمانے کی بات کی اور حلال روزی پر ہی رہنے کی بات کی۔ حرام کے معیارات اور رزق وہ جو حرام سورسز سے کمایا جائے اس سے منع کر دیا۔ اب بہت سے ایسے سورسز ہیں جو حرام ہیں، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، جیسے رشوت ہے، اسی طرح ڈاکہ ہے، چوری ہے، اور اسی طرح فریب اور دھوکہ دہی ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ سورسز ہیں۔ انسان بکرے کا حلال گوشت چوری کے ساتھ اگر اٹھائے گا تو پھر وہ حلال اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رشوت لیتا ہے اور وہ پیسہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، وہ رقمہ حرام کا ہے۔
اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دین اسلام نے حلال کی ترغیب دلائی اور حلال کی طرف بڑھنے کی بات کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑے خوبصورت انداز میں حلال کی ترغیب دلائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کاروباری نہیں تھے، وہ کھجوریں بیچنے کے لیے ایک جگہ بیٹھے رہے۔ ان کی کھجوریں چونکہ اعلیٰ کوالٹی کی نہیں تھیں، تو ایک بندے نے کہا کہ یہ جو کھجوریں تمہارے پاس ہیں یہ اتنی اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے، یہ مجھے زائد دے دو، اور یہ میرے پاس اعلیٰ کوالٹی کی کھجور ہے، آپ یہ تھوڑی لے لو۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا نہیں، ایک جنس کی چیز زیادتی اور کمی کے ساتھ تم نہیں بیچ سکتے کہ یہ کھجوریں زیادہ بالفرض 10 کلو یہ کھجوریں دے دو اور اس کے بدلے میں اعلیٰ کوالٹی کی 6 کلو لے لو، یہ تو زیادتی کے ساتھ ہوگی، کمی بیچی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو درہم کے بدلے میں بیچ دو، اور ان درہم کے بدلے میں تم اعلیٰ کوالٹی کی کھجوریں خرید لو۔ اسلام نے دیکھیں کتنی پیاری چیز بتا دی، یعنی اسلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جو لوگ اصرار کرتے ہیں کنونشنل بینکاری کا اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا معاشی نظام نہیں چل سکتا، تو اسلام نے سود کی اس بینکاری کے مقابلے میں اسلامی بینکاری بھی تو متعارف کرائی ہے، اور آج بھی ملیشیا میں اور دیگر اسلامی ممالک انڈونیشیا میں اسلامی بینکاری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کی افادیت نمایاں ہے۔ اس لیے ہمیں رزق حلال کی طرف کوشش کرنا چاہیے، اور حلال ہی ہماری عبادت، ہماری جتنے بھی معاملات ہیں اس میں برکات کا سبب بنتا ہے، اور حلال ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ رزق حلال کو اپنانے سے آپ کے مستقبل میں بھی زندگی میں بہاریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ جتنی بھی کامیاب ہستیوں کو دیکھیں ان کے پیچھے رزق حلال پوشیدہ ہوگا۔ آج اگر ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں تو اولاد کی نافرمانی کے پیچھے بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے ان کو لقمہ کون سا کھلایا ہے۔ علامہ اقبال کی والدہ کہتی ہیں، اقبال اس منصب پہ پہنچے تو اس میں کردار میرا بھی ہے، میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں ایسا لقمہ نہیں جانے دیا جس میں شک بھی ہو۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اپنی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا سکتے ہیں۔ ان کے منہ میں ڈالنے والا جو لقمہ ہے وہ حلال ہوگا تو اس کا فیڈ بیک بھی اچھا ہوگا۔ مستقبل میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا احترام کرے، ہماری اولاد سے ہمیں سکھ ملے، تو آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو رزق حلال کما کے کھلانا ہے۔ رزق حلال تھوڑا بھی ہو بابرکت ہوگا، حرام زیادہ بھی ہو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آج ایک لگژری لائف کے لیے ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں اور حلال و حرام کی ہم تمیز کیے بغیر جو بھی مال آئے اس کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عمل انسان میں ہوس پیدا کرتا ہے، ہرس پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سود سے منع کیا گیا، کیونکہ سود میں ہمدردی نہیں ہے۔ سود دینے والا غریب کا خون نچوڑتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف کو دیکھو تو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ سے اس کے اندر ایک خلوص پیدا ہوگا، آپ کے اندر انسانیت کے جذبات پیدا ہوں گے، آپ ہمدردی کے ساتھ کسی کی ضرورت کو پورا کرتے نظر آئیں گے۔ اس لیے ہمیں قرض حسنہ کی طرف ترغیب دلانی چاہیے، نہ کہ ہم ایسا عمل کریں جو اللہ اس کے رسول سے ناراضگی کا سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال دی، فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے آیا،
اس کے بال بھی غبار آلود ہو گئے، اس کے کپڑے بھی غبار آلود ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ یہاں سے پیدل جائے بیت اللہ کا حج کرنے یا عمرہ کرنے اس حالت میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سفر کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا حال یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش بھی غذائے حرام سے ہوئی، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حرام پیسے سے کیا ہوا عمرہ یا حج دعا کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. کبھی بھی وہ دعا کی قبولیت کا سبب نہیں بنے گا. دعا کی قبولیت کے پیچھے بنیادی فیکٹر رزق حلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی زندگی کا ایک انالیسس کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دعائیں بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پکار رہا ہے، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ جس کا رزق حلال نہیں ہے. رزق حلال کا ایک لقمہ میں روحانیت کے جذبات اور روحانیت کے سمندر پیدا کر دے گا، اسپرچویلٹی کی کیفیت آپ میں پیدا ہوگی. جی، رزق حلال کا ایک لقمہ آپ میں روحانیت پیدا کر دیتا ہے، آپ کے اندر روحانیت کے دریا موجزن ہو جاتے ہیں، اور رزق حلال آپ کے اندر اتنی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے کہ آپ میں انسانیت کا درد بھی ہے، آپ انسانیت سے پیار کرنے والے بھی ہیں، سب سے بڑھ کر آپ میں ایثار پیدا ہوتا ہے، آپ میں سیکریفائز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں. یہ عمل انسان کو پروردگار کی بارگاہ تک پہنچانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ بنتا ہے. رزق حلال صرف انسان کی اپنی ذات تک اس کی برکتیں نہیں رکھتا، بلکہ رزق حلال کی وجہ سے اس کی پوری فیملی، اس کے گرد و نواح میں، اس کی اولاد اور اس کی فیملی میں بھی اس کی برکات جھلکنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی صدقے کو قبول کرتا ہے جو رزق حلال میں سے دیا جائے، جو لافل ارننگ میں سے دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حلال کی ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو کر رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد ایک نوجوان آیا اور کچھ دیر آپ کی مجلس میں رکا اور پھر جا کے اس نے اپنی دکان کھول لی اور اپنے کام میں مشغول ہوا. لوگوں نے کہا کتنا ہی اچھا ہوتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اگر یہ رزق حلال کمانے کے لیے گیا ہے تو اس کا یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا. یعنی حلال کمانے کو بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اور جو شخص سچائی اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام دے دیا سچے تاجر کو، اور کہا کہ جو امانت داری سے اور سچائی سے جو تجارت کرے گا وہ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس لیے ہمیں سچائی کو وتیرہ بنانا چاہیے، ہمیں آنیسٹی اور دیانت داری کو وتیرہ بنانا چاہیے، اور پھر یہ رزق حلال اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ اس برکت کو اپنے دامن کے ساتھ ساتھ دوسروں کی طرف بھی منتقل کرتے جائیں گے. رزق حلال یہ وہ عمل ہے جو آپ اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فیوز و برکات اور ثمرات عطا کر دیتا ہے. آج کے اس پروگرام سے ہمیں معلوم ہوا رزق حلال وہ کامن تعلیمات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر اور نبی اور رسول کے ذریعے اس کی امت کو عطا فرمائی. اس کی وجہ کہ حلال چیز ہی انسان میں ایک پوزیٹیو اور ایک مثبت اثر مرتب کرتا ہے.
آج کے پروگرام سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کی برکات صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی فیملی اور اس کے تمام اہل و عیال تک اس کی برکتیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام سے معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی، اور کسب حلال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ ہمارے آقا بچپن میں بکریاں چراتے رہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی آپ نے تجارت کو شروع کیا، تجارت کے پیرامیٹرز مقرر کیے، امانت داری، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ سچائی کے وہ کرائیٹیریا مقرر کر دیے کہ جس پر میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے رزق حلال کے حوالے سے واضح طور پر احکام ذکر کر دیے۔ حلال کا تعلق رزق کے ساتھ ساتھ ہماری باقی چیزوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم کھانے پینے میں بھی حلال اور حرام کے فرق کو مد نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زندگی کے باقی معاملات کو بھی دیکھیں کہ ہمارا عمل، ہمارا کام، ہماری گفتگو، ہمارے سننے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے، چلنے کے ہر عمل میں حلال چیزیں وابستہ ہوں۔ ہماری آنکھ حرام سے محفوظ رہے، ہمارے کان بھی حرام سے محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح اسلام نے جو 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ذکر کی، اس میں عقائد اور نظریات کے ساتھ ساتھ انہی اعمال کو واضح طور پہ ذکر کیا، اور یہی اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان قرب الہی بھی پاتا ہے، اور اولاد کا سکھ بھی رزق حلال سے ملتا ہے، اور اس کی برکات سے انسان خود بھی اور دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ رزق حلال ہے۔ آج کے دور میں ہمیں بہت سے معیارات ملتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم کنونشنل بینکاری سے ہٹ کر اسلامی بینکاری کی طرف آئیں۔ ہمارے پاس بہت سے سورسز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیے۔ حلال و حرام کے مابین جو مشکوک چیزیں ہیں ان کو ترک کرنے کا اسلام نے حکم دیا، کیونکہ وہ ڈاؤٹ ہیں، وہ ڈاؤٹ والی ہیں، وہ مشکوک اور شک والی ہیں۔ اس سے بچنے سے اللہ ہمیں حرام سے بچا لیتا ہے۔ اور جس وقت انسان اپنے کھانے پینے کے معیارات، اپنے ارد گرد کے ماحول کو حلال سے جوڑتا ہے، تو رزق حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حلال روزی کی وجہ سے لوگوں کو بھی حلال کی طرف رغبت دیتا ہے۔ یہی انسان کا وہ عمل ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ یہ دنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ دنیا میں انسان کا رزق حلال کمانا اس کے لیے آخرت کے اندر بھی کامیابیوں کا بہترین سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔